الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كونوا قوامين بالقسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل إذ لم أعدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، اس میں جو دو ابتدائی اور بنیادی چیزیں ہیں اس پر آج بات ہوگی۔ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ عدل اور احسان کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف پر کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری آیت میں فرماتے ہیں اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ وزن میں ناپ تول میں انصاف سے کام لو، گھٹا کر نہ دو۔ چوتھی آیت میں فرمایا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو،
یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، صدقہ اور خیرات دینا، یہ ساری چیزیں تقوی سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن اصل تقوی یہ ہے کہ تم انصاف کرو، میاں بیوی میں انصاف، بھائی بہن میں انصاف، والدین اور اولاد میں انصاف، استاد اور شاگرد میں انصاف، امام اور مقتدی میں انصاف، پڑوسی اور پڑوسی میں انصاف، رشتہ داروں میں انصاف، مالک مکان اور کرائے دار میں انصاف، آقا اور نوکر میں انصاف. قیامت کے دن ایک بیلنس، ایک ترازو حقوق کا لگے گا. ہر آدمی دوسرے سے اپنا حق مانگتا ہے، یہ میرے حق نہیں ادا کرتا، لیکن آیا میں اس کے حق پراپر ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کی طرف شیطان ذہن کو جانے نہیں دیتا. قرآن کی اس آیت میں دو لفظ ہیں ابتدائی طور پر، ایک عدل، ایک احسان. ان دونوں پر بات ہوگی. یہ جو عدل کا لفظ ہے، عادل، عدل کرنے والا، یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کا نام ہے. اور یہی عادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. اس عدل کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ ظلم ہے. ہم کہتے ہیں ظلم نہیں کرو. ظلم کا عام معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارا، بولا یار بڑا ظلم کیا. کسی سے چوری کی، بولا بہت ظلم کیا. کسی سے گن پوائنٹ پر مال لیا، بولا بڑا ظلم کیا. کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، بولا بڑا ظلم کیا. کسی کو بے وجہ طلاق دے دی، کہتے بڑا ظلم کیا. جس طرح وہ ظلم ہے، نماز نہ پڑھنا بھی ظلم ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا بھی ظلم ہے، اپنی بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہ دینا بھی ظلم ہے، اپنی بیوی کو مہر نہ دینا یہ بھی ظلم ہے. مہر کسی کی طاقت سے زیادہ مقرر کرنا یہ بھی ظلم ہے. جہیز میں بہت زیادہ سامان ڈیمانڈ کرنا یہ بھی ظلم ہے. پڑوسی کی خبر گیری نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اپنی اولاد کی اسلامی اصولوں پر تربیت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اپنے شاگرد کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ نہ پڑھانا یہ بھی ظلم ہے. اپنے مقتدیوں کو دین کا صحیح راستہ اور صحیح تصویر نہ دکھانا یہ بھی ظلم ہے. اپنے نوکر کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا یہ بھی ظلم ہے. اپنے استاد کا، اپنے امام کا، اپنے پیر کا، اپنے بزرگ کا مکمل ادب اور احترام نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو عدل کے مقابلے میں ظلم آیا. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی.
کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، بیوی سے اتنا تعلق ہو کہ ماں کے تعلق میں کمی آ جائے ظلم ہے، ماں کی اتنی بات مانے کہ بیوی کو گھاس بھی نہ ڈالے ظلم ہے، دوستیاں نبھانے کے چکر میں باپ کا خیال نہیں، یہ بھی ظلم ہے، اپنی دکانداری بڑھانے کے چکر میں دوسرے کے گاہک کو توڑ دینا، یہ بھی ظلم ہے، اپنے کاروبار میں یوں مگن ہو جانا کہ وقت پر نماز نہ پڑھ پایا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور بعض لوگ تو مسئلہ پوچھتے خصوصاً عورتیں کہ آیا عورت پر اپنے ساس سسر کی خدمت فرض ہے یا نہیں؟ عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں، اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا کر امام صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے، یہ مسئلہ پوچھو کہ عورت پر اپنے ساس سسر کی خدمت فرض ہے یا نہیں؟ تو میں یہاں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام نے دو لفظ ذکر کیے، ایک عدل اور دوسرا احسان۔ عدل تو برابری ہے، عدل بھی یہ ہے کہ بھائی شادی صرف شوہر سے نہیں ہوتی، اس شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، جیسے شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، عدل تو یہ ہے۔ لیکن اسلام نے عدل کے ساتھ احسان کا لفظ بھی ذکر کیا۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ ساس سسر تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کو تو چھوڑو، کسی دوسرے بوڑھے سے بھی اچھا سلوک کرو گے جنت میں بدلہ ملے گا، کسی راستے سے گزرنے والی بوڑھی عورت کی بھی خدمت کرو گے جنت ملے گی، رشتہ دار تو دور کی بات، کسی بوڑھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اللہ راضی ہوگا، مسلمان تو دور کی بات، کسی کافر بوڑھے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اللہ راضی ہوگا، انسان تو انسان کسی جانور کے ساتھ اچھا کرو گے۔ بنی اسرائیل کی اس زانیہ اور بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا تھا۔ اسلام تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے رہا ہے، اور ہمیں فکر ہے کہ ساس سسر کی خدمت فرض ہے یا نہیں۔ تو اسلام نے کہا، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی سب سے جامع آیت وہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک آیت کو سن کر مسلمان ہو گئے، فرمایا استقر الایمان فی قلبی، اس ایک آیت کو سن کر ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا، وَأَحْبَبْتُ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے رگ و پے میں اتر گئی۔ اتنا پیارا دین، اتنی پیاری تعلیمات، اتنا پیارا قرآن، اتنی مبارک دعائیں، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔
ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اتری، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، یہی ایمان معتبر ہے، یہی ایمان ویلڈ ہے، یہی ایمان ویریفائڈ اور سرٹیفائڈ ہے، یہی ایمان آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ گھبرا گئے، کہ تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہم سب سے ہوتی ہے، یعنی صحابہ گھبرا گئے، ہم اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے اگر موازنہ کرنے جائیں گے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے حنین کے موقع پر جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، تو آپ نے تالیف قلبی کے لیے کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیا، یعنی حکم یہ ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن اور جائیداد کو چھوڑا، اپنے مال اور مویشیوں کو چھوڑا، ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلبی کے لیے آپ نے ان کو حصے سے تھوڑا زیادہ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس پر بھی منافقین نے، جن کا بڑا ذوالخویسرہ تھا، اس نے ڈنڈورا پیٹا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل نہیں کیا۔ یہ کافروں نے نہیں کہا تھا، یہ منافقوں نے کہا تھا۔ کون سے منافق؟ جنہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا تھا، جو باقاعدہ مسجد نبوی میں آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جا کر غنیمت لیتے تھے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آقا نے عدل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعدل اذ لم اعدل، اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھر عدل کون کرے گا؟ جو دنیا کو عدل کی تعلیم دینے آیا ہے، جو دنیا کو عدل کا مفہوم سمجھانے آیا ہے، جس کا نام ہی اللہ نے ایک عادل رکھا، اس کے بارے میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، تبلیغ کر لینا، جہاد کر لینا، صدقہ اور خیرات کر لینا، ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اصل جو تقویٰ ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل سے کام لو۔ کس کا مجھ پر کتنا حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، یہ تقویٰ کے قریب۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک موقع پر پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عابد کون ہے، عبادت گزار کون ہے، آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، گناہ سے، نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور
یہ عدل، اس کا مفہوم اتنا بہترین ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان کی پوری زندگی درست ہو جائے، پوری زندگی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گھر آئے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام دردہ کو دیکھا، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو ان کے کپڑے اور ان کا لباس درست نہیں تھا، صاف ستھرا نہیں تھا، تو آپ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، اپنے لباس کو تو ٹھیک کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا جو بھائی ہے یعنی اپنا شوہر، اس کو میری فکر ہی نہیں ہے، وہ تو بس نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادت ہیں، گھر کی طرف اور گھر والی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کروں؟ انہوں نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، گھر میں جو کھانا تیار تھا گھر والی نے کھانا لا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ بھی کھائیں، مہمان اکیلے تو نہیں کھائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی میرا تو روزہ ہے، نفلی روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو مہمان ہیں، صحابی رسول ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، تو ان کی خوشی کی خاطر اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، کھا دی۔ رات ہو گئی، جب رات ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر سجایا اور کہا کہ آپ آرام فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ بھی آرام کریں۔ کہا میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا جب تک تم نہیں لیٹو گے میں بھی نہیں لیٹوں گا۔ اب پھر پریشان ہو گئے کہ مہمان ہیں، صحابی رسول ہیں، تو ان کا دل رکھنے کے لیے لیٹ گئے۔ فجر سے پہلے ایک پہر پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، فرمایا اب تم بھی عبادت کرو، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ اب یہ باتیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ناگوار گزری۔ ایک آدمی کی روٹین ہوتی ہے ساری رات عبادت کی، آج عبادت نہیں ہوئی۔ روٹین ہوتی ہے ہمیشہ نفلی روزہ رکھنے کی، آج روزہ نہیں رکھا۔ تو صبح کو دل پر تھوڑا سا بوجھ تھا اور کہنے لگا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں گئے اور کہا جی اس طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان فارسی نے جو کہا وہ ٹھیک ہے۔ ان لجسدک علیک حقا وان لربک علیک حقا وان لأہلک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فآتی کل ذی حق حقا۔ تیرے اللہ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اپنے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری گھر والی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے پاس آئے ہوئے مہمان اور رشتہ دار کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہر آدمی کو اس کا حق دینا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ کوئی حقوق اللہ میں تو بہت پرفیکٹ ہے، حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ کوئی حقوق العباد میں تو سماجی فلاحی کاموں میں بہت آگے، لیکن حقوق اللہ میں ڈنڈی مار رہا ہے۔
کسی کے اخلاق اتنے اچھے کہ باہر سب اس کی تعریفیں کرتے نظر آتے، لیکن اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عدل، کہ سب کے ساتھ معاملات میں ہم کلیئر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ آپ نے سب کو الگ الگ حجرے دیے اور آپ نے باری مقرر کی کہ آج اس زوجہ کے پاس جانا ہے، کل اس کے پاس جانا ہے۔ جب آپ سب کی باریاں مقرر کرتے، کوشش کرتے سب کے ساتھ برابری کا معاملہ ہو، پھر بھی آپ دعا کرتے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تواخذنی فیما لا املک۔ اے اللہ، یہ میری وہ تقسیمیں جو میرے بس میں ہیں، جو میرے بس میں نہیں ہے اس پر میرا مواخذہ نہ فرما۔ اگر قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوگی اس پر پکڑ نہیں فرمانا۔ اور جب آپ بیمار ہوئے مرض الوفات میں، تو تمام ازواج نے اپنی مرضی سے اپنی باریاں عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ اجازت نہیں دے گی میں یہاں پر زیادہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے ایک یہودی کے ساتھ معاملہ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ تھی، وہ گر گئی تھی، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں قصص من التاریخ میں لکھا ہے کہ گھوڑا بھی تھا، دونوں چیزیں گم گئی۔ پتہ چلا وہ فلاں یہودی کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا بھائی یہ گھوڑا اور زرہ میرا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو میرا ہے۔ دونوں کا معاملہ قاضی کے پاس عدالت میں گیا، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اور وہ دوسرا عام رعایا اور ہے بھی یہودی، لیکن آپ نے جیسے یہاں ہوتا ہے ایسے نہیں کیا کہ بائی فورس اور بزور بازو اور بزور طاقت بس وہ چیز لے لی۔ آپ عدالت گئے، قاضی شریح قاضی جج بنا ہوا ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور دوسری طرف وہ یہودی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا یہ زرہ اور گھوڑا میرا ہے۔ اس یہودی نے دعویٰ رد کیا نہیں یہ میرا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے، اور دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرتا ہے۔ البینۃ علی المدعی، آپ کے ذمے ہے گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بیٹا میرا گواہ ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ معاملات میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اب دوسرا گواہ لائے۔ کہا دوسرا گواہ تو نہیں ہے۔ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقہی اصول کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ یہ گھوڑا اور زرہ تو یہودی کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہودی یہ منظر دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ بھائی ایک طرف امیر المومنین ہے اور وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، اور فقہی اصول کی بنا پر فیصلہ اس کے خلاف دیا جا رہا ہے۔ قاضی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، یہاں تو کہتے ہیں نا جج پر اوپر سے پریشر ہے۔ ریٹن فیصلے اس کو دیے جاتے آپ نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنانا ہے، اور نام ریاست مدینہ کا ہے۔ تو قاضی کے اس فیصلے سے وہ یہودی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی میں مسلمان بھی ہوتا ہوں
اور اعتراف کرتا ہوں کہ یہ زرہ اور یہ گھوڑا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ یہودی کتنے عرصے سے مدینے میں رہ رہا تھا؟ اس نے مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اذانیں دیتے ہوئے دیکھا، اور روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، حج اور عمرے کرتے ہوئے دیکھا، رات کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، حدیثیں پڑھتے اور سنتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ آج اسلام کے نظام عدل کو دیکھ کر، اس ایک فیصلے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہم بڑے بڑے دیندار ہیں، مسجد میں شاید ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں، لیکن گیٹ سے باہر نکلے اور پھر ہماری دکانداری دیکھیے، پھر ہماری گاڑی چلانا دیکھیے، پھر ہماری ریڑھی پر پھل بیچنا دیکھیے، پھر ہمارا پڑوسی کے ساتھ رویہ دیکھیے، پھر ہمارا رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کرنا دیکھیے، پھر ہمارا غلط جگہ پر گاڑی پارک کرنا دیکھیے، پھر ہمارا اپنے ہوٹل اور دکان کی کرسیوں کو بیچ سڑک پر رکھنا دیکھیے، پھر ہمارا گھر بناتے وقت گلیوں کو 2-3 فٹ گھیرنا دیکھیے، پھر راستے سے گزرتے ہوئے اوپر سے کچرا اور چھلکے پھینکنا دیکھیے، پھر ہماری بدنظری دیکھیے، پھر ہمارے کانوں کا غلط استعمال دیکھیے، پھر ہماری زبان کی سے گالیاں اور غلط الفاظ دیکھیے، پھر ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، یہ چیزیں دیکھیے۔ بھائی کوئی آدمی اپنے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہو مسجد نہیں آتا، اگر آئے گا تو اس کو 10 لوگ روکیں گے، کپڑی دس خادی دا صفا کا بیا جمعات تورشا، ہاتھ پر آپ کے گریس لگا ہوا ہے، یہ دھو کر مسجد میں جائیں، منہ میں گھٹکا ہے، یہ پھینک کر مسجد میں جائے، منہ میں نسوار ہے، یہ پھینک کر مسجد میں جائے، سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے، کلی کر کے مسجد میں جائیں، کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس حالت میں اندر آئیں، سجدے میں ہیں اور دل میں حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، ظلم، رشوت، سود، پورا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ آ کے قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، بیان کو سن بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یہی تو وجہ ہے کہ کھڑے مسجد میں ہے، ذہن کہیں اور ہے۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت جب قریب آئے گی مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، فل، لیکن ان میں خشوع خضوع والا ایک بھی نہیں ہوگا، صاف دل والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اپنے بدن اور لباس کی طرح صفائی کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ہی کوشش اپنے دل کی بیماریوں کو بھی صاف کریں۔ آپ دیکھیں نماز میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں دن میں 5-6 پارے پڑھنا آسان ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیں نفلی روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں تہجد میں آنکھ کھلتی ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، فرمایا دن کے اعمال درست کر، اللہ رات کے اعمال کی توفیق دے گا۔
اب دن کو اٹھنے کے بعد سے اس نے غلط دیکھنا شروع کیا، اس نے غلط سننا شروع کیا، اس نے غلط بولنا شروع کیا، اس نے غلط لینا شروع کیا، اس نے غلط چلنا شروع کیا، اس نے غلط سونگھنا شروع کیا، اس نے غلط چبانا شروع کیا، اس نے غلط چکنا شروع کیا، اس میں غلط آتا گیا، شرمگاہ سے غلط ہوتا رہا، جیب میں غلط آتا رہا، تو رات کو تہجد کی توفیق ملے گی؟ اس کو رونا آئے گا، اس کو اپنے گناہوں سے ڈر لگے گا، اس کو موت کا یقین آئے گا؟ یہ خیال است و محال است و جنون است۔ یہودی مسلمان ہو گیا۔ آگے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی تھے، فرمانے لگے یہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن اب میرا ضمیر بھی نہیں مانتا کہ یہ گھوڑا اور زیرہ اس سے لو، میں نے اس کو ہبہ کر دیا، میں نے اس کو وقف کر دیا۔ میرے دوستو، ظاہری تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلام کی باطنی تعلیمات کو بھی پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، سیرت کے واقعات پڑھیں۔ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے کاندیلا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والوں کو کاندیلوی کہتے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک پلاٹ پر جھگڑا تھا۔ ہندوؤں نے کہا مندر بنائیں گے، مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے۔ انگریز جج پریشان ہو گیا کہ بھائی فلاں دن فیصلہ ہے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دوں گا تو ہندو اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دوں گا مسلمانوں کا بھی لشکر آیا ہوا ہوگا، جنگ ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، اور معاملات قابو سے باہر ہو جائیں گے، کروں تو کیا کروں؟ کسی نے کہا ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لے تو ہندو بھی مان جائیں گے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولانا الہی بخش کاندیلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ہندوؤں سے پوچھا اس کا فیصلہ مانو گے؟ کہا اس کا فیصلہ مانیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فیصلے والے دن حضرت کو لایا گیا، انگریز جج نے اپنے ساتھ بٹھایا، مسلمانوں نے اپنی بات پیش کی، ہندوؤں نے اپنی بات پیش کی، الہی بخش کاندیلوی رحمت اللہ علیہ دونوں کی بات سنتے رہے، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کر دیا۔ بھائی ان کے دلائل مضبوط ہے، یہ جگہ ان کی ہے، ان کی مرضی مندر بنائے جو بھی بنائے، ٹھیک ہے بھائی، فیصلہ ہو گیا، مسلمانوں نے بھی مان لیا، ہندو نے بھی مان لیا، ہندو خوش ہو گئے۔ باہر گئے تو اس فیصلے کو دیکھ کر اور سن کر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے کہ اسلام ایسے انصاف کا مذہب ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگلے دن اخبار میں سرخی چھپی، ہیڈ لائن، وہ جملہ یہ تھا، مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگتے ہیں، ہماری کاروباری ڈنڈیاں دیکھ کر، ہمارے فراڈ دیکھ کر، ہماری ملاوٹ دیکھ کر، ہماری خیانت دیکھ کر، ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہماری بدنظری دیکھ کر، ہمارا غیبت اور حسد اور بغض کا نظام دیکھ کر، ہماری گلیوں کی گندگی دیکھ کر، جس اسلام نے صفائی کو نصف ایمان کہا، الطہارۃ شطر الایمان، اس صفائی کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا، اور ہیں مسلمان۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، عدل کیجئے، احسان کیجئے، انصاف کیجئے، اپنے گھر میں کیجئے، اپنی دکان میں کیجئے، اپنی بیوی سے کیجئے،
اپنے والد سے کیجئے، اپنی اولاد سے کیجئے، اپنے بھائی بہنوں سے کیجئے، اپنے پڑوسیوں سے کیجئے، اپنے رشتہ داروں سے کیجئے، اپنے مقتدیوں سے کیجئے، اپنے اماموں سے کیجئے، اپنے استادوں سے کیجئے، اپنے شاگردوں سے کیجئے، اپنے آقا سے کیجئے، اپنے نوکر اور خادموں سے کیجئے۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔